کیا اس شادی میں برکت ہوگی؟ کیا وہ نکاح جمے گا؟ کیا وہ نکاح باقی رہے گا؟ کیا وہ میاں بیوی کے درمیان محبت ہوگی؟ جس نکاح کا آغاز ہم خدا کی بغاوت سے کر رہے ہیں وہ نکاح کیسے چلے گا؟ اسی لیے آج دیکھو آپ، میرا تو دل پھٹا جاتا ہے، لیکن کیا کروں، معاشرے کے حالات نہیں بتائیں گے تو معلوم کیسے ہوگا؟ جس اللہ نے پیدا کیا، جس اللہ نے ماں کی کوکھ میں 9 مہینے زندگی دی، ماں کی گود میں 2 سال تک ماں کے خون کو دودھ سے بدل کے پلایا، جس اللہ نے جوان کیا، سمجھ دی، عقل دی، سوچ دی، فکر دی، طاقت دی، ہمت دی، مال دیا، کاروبار دیا، شادی کے دن آج کا نوجوان کہتا ہے کہ اے اللہ آج کے دن مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا دین مجھے نہیں چاہیے، پلیز یہاں پر مت آئیے۔ آج کہہ رہے ہیں لوگ کہ بھئی شادی کے وقت میں کیوں بھائی دین کی بات کیوں، اللہ کی بات کیوں، اللہ کے نبی کا ذکر کیوں بھائی، ہمارے خوشیاں کیوں خراب کر رہے بھائی؟ استغفر اللہ۔ آج کہہ رہے لوگ شادی کے وقت میں دین کیوں بھائی، سب یہ دین کی باتیں کیوں کر رہے آپ؟ ارے میرے بھائی یہ گانا مت بجاؤ، یہ مت ناچو، آرکیسٹرا مت نکالو، یہ تمہارے نبی کا اسوہ نہیں ہے، تم کس کے غلام ہو؟ تمہارا آقا کون ہے؟ آپ کا رہبر کون ہے؟ ارے پہچانو میرے بھائی، وہ تو ایسے نبی تھے جو فرمایا کرتے تھے میں گانے بجانے کو روندنے کے واسطے آیا ہوں پیروں تھلے۔ آج آپ اسی نبی کا نام لے کر آپ اپنے شادی خانے پہ شادی کے کارڈ پر النکاح من سنتی لکھ کر نبی کی سنتوں کے جنازے نکال رہے۔ جس نبی نے 23 سال امت کے لیے آنسو بہائے ہیں، جس نبی نے امت کو کبھی نہیں بھلایا، جس نبی کو رات میں امت یاد آتی تھی، جس نبی کو دن میں امت یاد آتی تھی، بلکہ یہاں تک فرمایا اے عائشہ کل قیامت کے دن اگر تمہیں میری تلاش کرنا ہو، اگر تمہیں مجھے ڈھونڈنا ہو تو مجھے ایسی جگہ ڈھونڈنا عائشہ کہ میں وہاں سجدے میں پڑا رہوں گا اور اللہ کے سامنے اپنی امت کے لیے مانگتا رہوں گا۔ جس نبی کو یہ امت میدان محشر میں نہیں بھولی گئی، اور جس نبی نے اس امت کو معراج میں نہیں بھلایا، آج شادی کے موقع پر آپ مائیں، ہماری مائیں کہتی ہے ہمیں نبی کی ضرورت نہیں، ہمیں نبی کے دین کی ضرورت نہیں، ہمیں اسلام کی ضرورت نہیں۔ اے میری بہنوں، کیا آپ کے اس عمل سے اللہ کے نبی کا دل خوش ہوگا؟ سوچو نہ ذرا، کتنا پیار کرتے تھے وہ آپ کو، کتنی محبت کرتے تھے وہ آپ سے، کیا بھول گئی آپ؟ وہ نبی کتنا روئے اس امت کے لیے۔ اے میری بہنوں، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ وہ آپ کے رہبر، وہ آپ کے رہنما، وہ آپ کے محسن، میری اور آپ کی اماں ہمیں اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنا نبی کرتے تھے۔ آج اسی نبی کا دین بے یار و مددگار، شادی خانے میں نبی کے دین کے علاوہ سب کو انٹری ہے، غریب کو بھی، امیر کو بھی، مالدار کو بھی، نبی کے باغی کو انٹری ہے، نبی کے غدار کو انٹری ہے، جسے نبی کی سنت چہرے پہ رکھنا پسند نہیں اسے انٹری ہے، جسے نبی کے طریقے پہ کپڑے پہننا پسند نہیں اسے انٹری ہے۔ اگر کسی کو ہمارے شادی خانوں میں انٹری نہیں ہے تو نبی کے دین کو نہیں۔ آج کیا کر رہے ہم لوگ، کیا کر رہے ہیں میری بہنوں؟ ہم بھول چکے پیدائش کا مقصد، بھول چکے نبی کے آنسو، بھول چکے۔ کیا ہم اتنے پتھر دل ہو گئے؟ کیا ہو گیا ہم کو آخر؟ ہم کس دھوکے میں جی رہے ہیں؟ وہ نبی جس نے ہم پر اتنے احسان کیے، آج کے مسلمانوں کی شادیاں دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی شادیاں ہیں۔ کیا آج آپ کے مریال گڑے میں کوئی شادی نہیں ہوگی؟ کیا کل رات میں آپ کے مریال گڑے میں کوئی شادی نہیں ہوئی؟ کیا آپ کل رات میں کسی دعوت میں نہیں گئے؟ یا آنے والے دنوں میں نہیں جاؤ گے؟ جا کر ایک مرتبہ شادی خانے کا سروے کر لینا، اور وہاں موجود عورتوں کے جسموں پر کپڑے، ان کے سروں کی چوٹیاں، ان کی بے حیائی والے کپڑے، ان کے فیشنیبل ڈریس اور ان کی بے حیائی والے نخروں کو دیکھ کر اپنے آپ سے پوچھ لینا کہ اس منظر کو میرا نبی دیکھ پائے گا؟ جب اللہ بتائیں گے اے اللہ کے رسول، اے پیارے نبی، آپ نے جس حیا کا درس دیا تھا، دیکھو آپ کی امت کی بیٹیاں کتنی بے حیا بن گئی۔ جس نبی نے یہودیوں کے جنازے پہ آنسو بہائے تھے، آج اس نبی کو ہم تکلیف دے رہے۔ ہم اتنا تو ظلم نہ کرو نا میری بہنوں۔ اللہ کے لیے اپنے نبی کے
دین پر اپنے نبی کی قربانیوں کا کچھ تو خیال کرو، کچھ تو خیال کرو۔ آج ہمارے مسلمانوں کو کیا ہو گیا بھائی؟ کوئی تیار نہیں، شادی ولیمہ کرنے کی بات کہی جائے کوئی تیار نہیں، سب کہتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں، ہم سے نہیں ہوتا، بغیر منجے اور بغیر سانچک کی بھائی کیا شادی ہے یہ؟ کوئی شادی ہے یہ؟ ہم نہیں مانتے سے شادی۔ بھائی آپ ہو کون؟ آپ صرف شادی کو نہیں مانتے یا آپ محمد الرسول اللہ کو بھی نہیں مانتے؟ نعوذ باللہ۔ سوچو ایک مرتبہ کہ آپ کو صرف نبی کی طریقے پہ شادی پسند نہیں آ رہی یا پھر آپ کو نبی ہی پسند نہیں آ رہے؟ نعوذ باللہ۔ سوچو ذرا، آپ کو صرف نبی کے بتائے گئے طریقے پہ نکاح کرنا پسند نہیں آ رہا یا نبی کا دین ہی پسند نہیں آ رہا؟ سوچو ذرا۔ انگریز بننا ہے تو پورے بن جاؤ نا، ہندو بننا ہے تو پورے بن جاؤ۔ ہیپی برتھ ڈے پر ہم انگریز بن رہے ہیں اور نماز پر مسلمان بن رہے ہیں، اینیورسری پہ انگریز بن رہے ہیں اور پھر حج کے موقع پہ مسلمان بن رہے ہیں، ہم شادی کے موقع پہ ہندو بن رہے ہیں اور مسجد پہ نکاح کے موقع پہ مسلمان بن رہے ہیں۔ پورے بنو، یا تو پورے مسلمان بنو۔ پورے مسلمان بننا ہے تو اسلام میں صرف نکاح ہے اور ولیمہ ہے، بس، تیسرا کچھ نہیں ہے۔ اور نکاح بھی لڑکی والوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا ہے اسلام، کوئی خرچ نہیں ہے لڑکی والوں پر۔ لڑکی کا باپ اگر اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو ضرورت کا سامان دینا چاہتا ہے بغیر کسی بوجھ کے، دینا چاہ رہا تو لینے میں حرج تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے کہ آپ 25 سال تک اپنے بستر پہ سوئے، اب شادی کے بعد آپ اپنے پیسوں کے بستر پہ نہیں سو سکتے؟ اتنے بے غیرت ہو گئے؟ 25 سال آپ کے گھر کی ہر چیز آپ کی تھی اور اب شادی کے بعد آپ کو کنگھی بھی سسرال کی چاہیے، جوتا بھی سسرال کا چاہیے؟ حد ہوتی ہے بھائی بے غیرتی کی، حد ہوتی ہے۔ ہمارے حیدرآباد میں اگر یہی کوئی کام کرتا ہے تو چلر پنے کی حد ہوتی ہے، کہتے اتنا چلر پنا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ عورتیں دیکھنے میں ماشاءاللہ سمجھدار لگتی، مالدار لگتی، سینسٹیو لگتی، عقل مند لگتی، جینیس لگتی، لیکن جیسے ہی شادی کا موقع آ جاتا ہے بولے نہیں نہیں ہم کو جو ہے سو سب چاہیے، ہم کو بستر ہونا، پھر بستر بھی نارمل نہ ہونا، وہ ایک الگ ہے بستر۔ انہوں زندگی میں کبھی وہ بستر دیکھے نہیں، لیکن منگنا ہے تو اب جو چاہے منگو، پھگٹ میں آ رہا نا۔ کہاں سے لا کے دے گا وہ بیچارہ لڑکی کا باپ؟ کہاں سے لا کے دے گا؟ لیکن لڑکی والے بھی اب کم نہیں ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے جگہوں سے واقعات سننے میں آ رہے، لڑکے والے بولے کچھ نہیں ہونا، لڑکی والے بولے نہیں نہیں ہم دیتے۔ ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ دینا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پڑوس میں جو ایک اور غریب بھائی رہتا ہے وہ نہیں دے سکتا، آپ دیں گے، آپ کا دیکھ کر وہ سمجھے گا کہ دینا ضروری ہے۔ اگر دینا بھی ہے بھائی، ایڈورٹائز کر کے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی میری بیٹی کو، میں مثال کے طور پہ، اب میرے بچے اسکول میں پڑھ رہے، آپ کے بچے اسکول میں پڑھ رہے، اب آپ اگر بچوں کے لیے چاکلیٹ لے کے آئے تو کیا بھائی اس چاکلیٹ کی ویڈیو بناتے آپ؟ ارے آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی، بناتے کیا؟ حضرت اگر بچی کو ہم بسکٹ لا کے دیے تو کیا میڈیا میں دکھائیں گے؟ کیا نیوز میں بتائیں گے؟ کیا اس کی ویڈیو گرافی کرائیں گے؟ ہم پروف دیں گے دیکھو میں بچی کو فرسٹ کلاس کے یہ بھوکا لا کے دیا، اب ویڈیو لیں گے اس کا بھی، پیپر چڑھائے، کور چڑھائے میرے بچی کے بکس کو، لیبلا لگایا، میں ضرورت نہیں ہے نا سب۔ اگر کسی کو اللہ نے دیا اور کوئی باپ چاہتا ہے دینا، اللہ نے مال دیا، قرضے کی ضرورت نہیں ہے تو میں چھپا کے دے دو نا، چھپا کے دے دو، سب کو بتا کر دینا، ایڈورٹائز کرنا کیا ضروری ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو نہیں دے رہے بلکہ آپ دنیا کو دکھانے دے رہے، آپ یہ نام چاہ رہے، نام آپ کے اندر یہ چھپا ہوا ہے کہ میرے بارے میں بولنا لوگ، انہوں سب دیے اپنی بیٹی کو۔ کئی ایسی بیٹیاں ہیں جن کو ان کے ماں باپ نے سب کچھ دیا لیکن وہ ابھی تک استعمال ہی نہیں آیا، 5 سال ہو گیا، سننے میں آ کے سیل بھی اوپن نہیں ہوئی کہتے ابھی۔ کیوں دیے بھائی؟ ضرورت ہی نہیں ہے، دے رہی۔ گھر میں اے سی لگانے کی جگہ نہیں ہے، اے سی دے دیے دکھانے، گیزر لگانے جگہ نہیں ہے، گیزر دے دیے، اوون رکھنے جگہ نہیں ہے، اوون دے دیے۔ کیوں؟ فریج رکھنے جگہ نہیں ہے، لڑکے والے بول رہے ہیں جگہ نہیں ہے صاحب، گھر چھوٹا ہے، گھر بڑھا لیے خود میں، آپ رکھ لینا، مگر کیوں بھائی کیوں؟ یہ رسم ہے، رسم، ہمیں اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بعض جگہ تو لڑکی کے ماں باپ اتنے پریشان ہوتے ہیں بیچارے کہ نکاح کا وقت آ جاتا ہے، پیسے کو خرچے کو پیسے نہیں ہیں۔
ابھی ایک واقعہ میرے سامنے آیا کہ لڑکا بیچارہ وہ دین پہ چلنا چاہتا, وہ اسلام پہ چلنا چاہتا, وہ نکاح سادے سیدھے انداز میں کرنا چاہ رہا, لیکن لڑکے کی والدہ یہ کہتی ہے کہ نہیں, میں تیار نہیں ہوں, آپ جہیز لے کے شادی کرنا. لڑکا کہہ رہا کہ نہیں امی, میں سادہ سیدھا کرنا چاہ رہا ہوں, میں مسجد سے بچی کو نکاح پڑھوا کر گھر کو لا لینا چاہ رہا ہوں. اماں بولتی نہیں, میں تیار نہیں ہوں. نکاح کے وقت پہ طے ہو گیا کہ سادہ سیدھا نکاح ہوگا, مسجد سے دلہن گھر کو چلے جائے گی سیدھے. مسجد سے جانے کا مطلب نکاح خانی پڑتے ہی دلہن کو سیدھے گھر کو لے کے چلے جائیں گے. لیکن لڑکی کی والدہ نے کہا کہ ہم تیار نہیں, ہم کو شادی خانہ بھی چاہیے, اچھا کھانا بھی چاہیے, ہمارے لوگ کھانے کو بھی آئیں. اسی لیے میں کہتا ہوں سارے مسلمانوں سے, اگر آپ کو شادی کی دعوت آئے تو جانے سے پہلے سوچو. شادی کی دعوت میں جانا غلط نہیں ہے, لیکن سوچو کہ اس باپ کے دل پر کتنے پتھر وزن پڑ رہا ہوگا اس کے بعد یہ دعوت ہو رہی ہو. کتنے ایسے باپ ہیں جن کے پاس کھلانے کو پیسہ نہیں ہوتا تو وہ بیچارے قرضہ لیتے, سود پہ پیسہ لا رہے ہیں. اور بعض مسلمانوں کی حالت تو اتنی خراب ہو گئی, اللہ معاف فرمائے, ارے پریشان کہیں کوئی ہے بھائی, آپ چلو میرے ساتھ, چلو آپ سونا ہے بیوی کے پاس, ہاں ہے بیان لا لو تم. ایک پٹھانت کے ہے ہمارے ملیا صاحب, میں لے جاتا ہوں ان کے پاس, لے جا کے وہ سونا رہن پہ رکھا کے, لو 2 لاکھ روپے رہن پہ رکھا کے پیسے لے لو, آرام سے دعوت کرو, ٹینشن نہیں ہے. یہ کوئی مدد ہے یہ اس بیچارے کو مزید گڑھے میں ڈال رہے. ارے اللہ کے نبی کا اعلان جنگ ہے سود کا پیسہ کھانے والے کے خلاف. نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر گناہ ہے, زنا کے برابر گناہ ہے سود کا پیسہ کھانا. شرک کے بعد جتنی خطرناک وعیدیں سود پر آئی اتنی کسی پہ نہیں آئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بھائی کی مدد کرتے کہ دیکھو بھائی کون ہے لڑکے والے, بولو آپ, میں بات کرتا ہوں, یہ کم کر دو بھائی خرچہ, کیا ضروری چکن کھلانا, کیا ضروری سب کھلانا. ارے نہیں بھائی نہیں کھلائے تو عزت نہیں ملتی. ہم بھی قصوروار ہیں, ہم لوگ آج چائے پانی پہ دعوت رہی تو منہ چھوٹا ہو جاتا, چائے پانی پہ غریب دکھ رہا بے آخری. ارے میرے بھائی غریب امیر کیا ہے, اس بیچارے نے اپنی بیٹی کی شادی وقت پر کر دی, یہ بہت قابل مبارکباد ہے, لیکن ہم کو ہضم نہیں ہوتا. اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ایسی دعوتوں کا بائیکاٹ کریں, ایسی دعوتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ہم اگر نہیں جائیں گے ایسی شادیوں میں, بولے کہ نہیں صاحب لڑکی کا باپ پتہ نہیں بیچارہ کیسا کھلا, معلوم رہتا ہے انہیں سود پہ پیسہ لا کے دعوت کر رہا, پھر بھی کھا رہے جا کے. سوچو ذرا, جب وہ چکن کا پیس لے کر منہ میں ڈالتے ہیں تو آپ کے منہ میں تو مزہ آ رہا ہے, لیکن کتنے تکلیف اور کتنے آنسوؤں کے ساتھ وہ بیچارہ وہ چکن خرید کے لایا ہے, اسی کو معلوم, اللہ کو معلوم. کتنے ایسے لڑکی کے گھرانے ہیں جہاں شادی سے 1 دن 2 دن پہلے لڑکی کی والدہ لڑکی کا والد دونوں ایک دوسرے کے گلے مل کے روتے ہیں, آنسو بہتے ہیں. دلہنیں آنسو پوچھ رہی ہے اپنے باپ کے, ابو آپ پریشان مت ہو ابو, اللہ کچھ نہ کچھ مدد کرے گا. باپ کہتا ہے کہ بیٹی کل تیری شادی ہے, 2 دن بعد تیری شادی ہے, ہفتے بعد تیری شادی ہے, دیکھ تیری شادی کے لیے میرے پاس کھلانے کو پیسہ نہیں ہے. بچی آنسو پوچھ رہے کہ ابا پریشان مت ہو, اللہ کچھ نہ کچھ مدد کرے. یہ ہے ہمارے سماج کا حال آج ہم جو کر رہے, اور اسی وجہ سے بے برکتیاں ہو رہی. اب آپ بتاؤ, لڑکی کے باپ کا دل دکھائیں گے, ہائے لیں گے, تو کیا لڑکے کے اوپر اثر نہیں پڑے گا؟ آج آپ دیکھو شادی ہونے کے 6 مہینے کے بعد رشتہ ختم, سال کے بعد رشتہ ختم. ایک قاضی صاحب تو بتائے کہ 3 دن کے بعد ہی میں رشتہ ختم کرا دیا. ایک قاضی صاحب تو مجھے یہ بھی بتاتے ہیں کہ مولانا عصر میں یا مغرب کے بعد نکاح پڑھایا, عشاء کے بعد طلاق کرا دیا. یہ حالات ہو رہے مسلمانوں کے. بولے کیوں صاحب؟ بولے نہیں وہ نکاح ہونے کے بعد معلوم ہوا کرتے لڑکے والے ایسے ہیں بول کے. میں بولا ارے نکاح ہونے تک کیا کرے صاحب, کیوں؟ آج ہمارے نکاح کا پیمانہ دین نہیں ہے. مجھے صاف کہنے دو, آج حافظ قرآن بھی اگر ہوگا, عالم دین بھی اگر ہوگا, دین کا داعی بھی اگر ہوگا, وہ یہ چاہ رہا ہے اچھا کمانے والا ہونا, چہرے پہ داڑھی نہ رہے تو بھی چلتا. مجھے معاف کیجیے گا, میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں رہنے والا ہے, وہ یہ کہتا ہے انجینئر ہے نا مول صاحب, داڑھی نہیں ہے تو کیا ہوتا, داڑھی بعد میں آ جاتی. اللہ استغفر اللہ. جس کی نظر میں نبی کے سنت کی اہمیت نہیں ہے وہ کیا کر پائے؟
جو نبی کے دین کو، نبی کی سنت کو، نبی کے چہرے کو اپنانے تیار نہیں، وہ شادی کے بعد میں نبی کے اس امتی کی کیا قدر کرے گا؟ آج معیار یہ ہو گیا، اسی وجہ سے شادیاں ٹوٹ رہی۔ آج بچیوں کو کچھ نہیں سکھا رہے گھروں میں۔ لڑکی اسکول پڑھی، میں اسکول میں کئی مرتبہ جا رہا ہوں الحمدللہ، تو آپ کو سروے کے بعد بتا رہا ہوں، تقریباً بچے 15 سے 16 سال